الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں۔ انہو توضأ، انہوں نے وضو کیا، فافرغ علی یدیہ ثلاثا، اور اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، یعنی ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا۔ ثم تمضمض، پھر 3 مرتبہ کلی کی، واستنثر، اور 3 مرتبہ ناک جھاڑا۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا۔ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ کہنی سمیت دھویا۔ ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اپنا بایاں ہاتھ کہنی سمیت دھویا۔ ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، پھر اپنا دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھویا۔ ثم اليسرى ثلاثا، پھر اپنا بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا۔ ثم قال، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ نحو وضوئی ھذا، جس طرح میں نے اب وضو کیا ہے۔ تو محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ کے اندر وضو کا مکمل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے۔ یعنی سب سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، اور پھر 3 مرتبہ کلی کی جاتی ہے، اور کلی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پانی جو گلے تک لے جایا جائے، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے۔ اگر ناک صاف کرنا ہے تو اس کے لیے بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو جھاڑا جائے، صاف کیا جائے۔ پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھونا چاہیے۔ چہرے کے اندر یہ اتنا حصہ آتا ہے، یہ سارا، یہ چہرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے چہرے میں۔ اور چہرے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو کہنی سمیت دھونا چاہیے، یہاں تک، یہاں تک کہنی سمیت 3 مرتبہ اس کو دھونا چاہیے۔ اسی طرح بایاں ہاتھ بھی کہنی سمیت 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اس کے بعد سر کا مسح ہے۔ ثم مسح برأسه، سر کا مسح کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح ملا لیں، ایسے ایسے ان کو پیچھے لے جائیں، اور باقی یہ ہتھیلیاں آپ کی سر کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے۔ یہاں سے شروع کریں پیشانی سے، اور ایسے پیچھے لے جائیں اینڈ تک، یہ پیچھے گدی جائے، اور باقی یہ ہتھیلیاں آپ کی سر کے ساتھ نہیں لگی، ان کو ایسے واپس لے۔ پھر اس انگلی کو، یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اس کو ایسے کانوں کے اندر پھیریں، اور یہ انگوٹھا اس کے ساتھ کان کے پیچھے، یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب مسح کیا جاتا ہے اور یہ ہاتھوں کا پچھلی سائڈ اس کو ایسے پھیر لیا جائے، یہ حدیث میں نہیں آتا کہ ہاتھوں کو ایسا پھیرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔
صرف مسح کا اتنا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو پھر اس کے بعد دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ تو صحابی رسول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ وضو جو آپ کو کر کے دکھایا ہے، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر فرماتے ہیں ثم توضأ وضوئی ھذا، کہ جس شخص نے میرے وضو کی طرح وضو کیا جیسے میں نے ابھی کر کے دکھایا ہے، ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث نفسہ فیہما بشیء، تو اس کے ذہن میں دل کے اندر کوئی خیال نہیں آیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی مکمل وضو کیا اچھی طرح، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی خیال نہیں آیا، بلکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اس نے نماز کی 2 رکعت ادا کی، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یتوضأ، جو مسلمان وضو کرتا ہے، فیحسن الوضوء، اور پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی احسن انداز کے ساتھ وضو کرتا ہے، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، فیصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، یعنی اس کا چہرہ اور اس کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی یکسوئی کے ساتھ پورے غور و فکر کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے انعام کیا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، تو اللہ نے اس شخص کے لیے جنت کو واجب کیا۔ کرنا کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا ہے، پھر 2 رکعت نماز یکسوئی کے ساتھ پڑھنی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ 2 رکعت کون سی ہیں؟ وضو کی 2 رکعت ہوتی ہیں کہ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 2 رکعت نماز، وضو کی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا تو آپ نے جنت کی سیر بھی کروائی گئی، آپ نے جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا، محسوس کیا کہ جیسے میرے آگے کوئی چل رہا ہے، قدموں کی آواز آ رہی ہے چلنے کی، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ آگے آگے میرے چلنے کی آواز کس کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کے ساتھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی جب واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات پوچھی کہ جنت کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، تو ایسا تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت دی ہے، مجھے بتاؤ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی اور تو کچھ میرے ذہن میں نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بلال تیرا یہی عمل ہے کہ تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے چلنے کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں مجھے سنائی گئی ہے اور تمہاری آواز وہاں پہ آتی ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تیسری حدیث وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے جو شخص وضو کرے فیبلغ او یسبغ الوضوء، پھر اچھی طرح مکمل وضو کرے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ یہ بات بھی واضح فرمائی ہے کہ وضو کرنا ہے اور اچھے اور احسن انداز کے ساتھ کرنا ہے۔
مکمل اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم یقول پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں، یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دعا پڑھتا ہے۔ اور اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وضو کرتے ہی دعا کو پڑھ لیا جاتا ہے، جب چہرے میں پانی ڈالتے ہیں تو ساتھ ہی دعا پڑھی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے ثم یقول، پھر یہ کہتا ہے، یعنی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ کہ دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے اوپر کی طرف دیکھا جائے اور شہادت کی انگلی کو اٹھایا جائے، کہ دعا پڑھنی ہے اور اوپر کو دیکھا جائے نگاہ اور ایسے شہادت کی انگلی کو اٹھایا جائے، کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، حدیث سے ایسا کچھ نہیں ملتا، بلکہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کیا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیں گے، وہ جس سے چاہے گا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضوء، فرمایا کہ میری امت کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، آواز دیں گے، تو ان کی پیشانی اور پاؤں چمکتے ہوں گے من اثار الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے، فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعضاء چمکیں، اس کی چمک اور زیادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کام اور زیادہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا اللہ کے نبی کل قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، یہی اس کے اعضاء جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں کل قیامت کے دن چمکتے ہیں، غرا محجلین، چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، ان احادیث مبارکہ سے وضو کے متعلق جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہ بہت ہی شاندار احادیث ہے۔ عمل تھوڑا ہے لیکن ان کا ثواب، ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔